آپ کا نام ہے جامع ترمذی، لکھنے والا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سارت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافی سنی. جھوم کے ذرا کہہ دو 202 204 206 3 قول ہیں ان کی پیدائش کے بارے میں. تیسری صدی کی آغاز میں پیدا ہو، سنی ہونے پہ ناز کرتا ہے، سنی ہونے پہ ناز کرتا ہے امام ترمذی. اور شاگرد کس کا ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث، ناصر الملت والدین، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافی السنی. 194 ہجری میں پیدا ہوا، 256 ہجری میں گیا. امام بخاری بھی اپنے سنی ہونے پہ ناز کر رہا ہے. اور وہابی مسلک کا اپنا مولوی نواب وہابی مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب ابجد العلوم پہ لکھتا ہے کہ شہرت سے یہ بات ثابت ہے کہ امام بخاری عقیدے کے اعتبار سے سنی ہے. بلند آواز سے کہہ دو امام ابو عیسیٰ ترمذی بخاری، امام ابو عیسیٰ ترمذی سنی، امام بخاری سنی. اور چلتے چلتے اس راز سے پردہ بھی اٹھا جاؤں کہ یہ پہلے سنی نہیں، نہ بخاری پہلا سنی ہے نہ ترمذی پہلا سنی ہے. پہلا سنی جس نے کھلم کھلا سنی ہونے کا نعرہ لگایا وہ کون ہے؟ راز سے پردہ اٹھاؤں؟ اس کا نام سن کے آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ کو سکون ہوگا. وہ پہلا سنیت کا نعرہ بلند کرنے والا کون؟ مولا کائنات، حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، مولا علی مشکل کشا شیر خدا. آپ نے نعرہ لگایا ہے وقت کی نزاکت کی وجہ سے گفتگو زیادہ پھیلا نہیں سکتا. عزیزان گرامی قدر میں جو بات حضرت علی شیر خدا نے سب سے پہلا نعرہ لگا کھلم کھلا. جب کسی نے پوچھا کہ نظریہ تو درست کر دیا ہے ہمارا، جب قدریہ نے جنم لیا، جبریہ نے جنم لیا، مرجیہ کی بعض شاخیں آئیں، بعض نے کہا ایمان لانے کے بعد بندے کو کوئی گناہ نقصان ہی نہیں دے سکتا، جس طرح آج کل کے بعض جاہل بھی کہتے ہیں، بعض جھوٹے صوفی بھی کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اب کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا. اور بعض کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج. یہ سچے نظریے درست نہیں ہے. بعض نے کہا کہ انسان قدرت کے ہاتھوں پتھر کی مانند مجبور ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا. بعض نے کہا انسان جو چاہے کر سکتا ہے. حضرت علی شیر خدا کا ایک عقیدت مند ان کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے آ کے پوچھا حضرت یہ ان میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر سچے کو سچا کہنے کی اجازت نہ ہوتی، جھوٹے کو جھوٹا کہنے کی اجازت نہ ہوتی تو حضرت علی تو کبھی نہ کہتے. غور نہیں فرمایا آپ نے؟ حضرت علی شیر خدا اگر سچ کو چھپانے کی اجازت ہوتی، جھوٹ پر کلام کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو حضرت علی کیوں کرتے؟ 4 نظریے پیش ہوئے، 4. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، سب غلط ہیں. اس نے کہا سارے غلط ہو گئے، آپ سچے کیسے؟ آپ نے فرمایا ہم سچے ہیں اس لیے کہ ہم نے آمنہ کے لال سے سیکھا ہے، اللہ کے نبی کی شاگردی کی ہے، ہم سچے ہیں، ہمیں معلوم ہے سچ کیا ہے. اس نے کہا پھر نام بھی بتا جاؤ نا، پھر نام سے یہ بھی بتا دو ہمارا نام کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں نام پوچھ کے کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ یہ لوگ بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن اللہ کی کتاب مانتے ہیں، یہ بھی 5 نمازوں کی فرضیت کے قائل ہیں، یہ بھی حج بیت اللہ کی فرضیت کے قائل ہیں، ہم بھی ہیں. اتنی چیزیں مشترک ہو جائیں تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کے لیے کوئی چیز بھی تو ہونی چاہیے. حضرت علی بیٹھے اتنے کھڑے ہو گئے، چہرہ کعبے کی طرف کر لیا آپ نے. فرماتے سوال بڑا عمدہ ہے تیرا، اب میں جواب دینے لگا ہوں، سن لے.
حضرت علی شیر خدا کا جواب سنیے حضرات توجہ سے. حضرت علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ نحنو. توجہ ہے کہ نہیں؟ جم کے ذرا سبحان اللہ کہو نا. یہ تو مجھے احساس ہے کہ وقت تھوڑا سا زیادہ بیت رہا ہے، لیکن ذرا میرے ساتھ چلیے نا، کیونکہ موضوع ہے ذرا ایسا راستے میں چھوڑنے والا نہیں. ابھی تقریر تو میری شروع ہوئی ہے نا، آپ کو پتہ چل رہا ہے آغاز تو ابھی میں نے کیا ہی نہیں. عزیزان گرامی قدر، حضرت علی شیر خدا کیا کہتے ہیں؟ فرماتے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے ہم کون ہیں؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، داماد رسول، امزاد مصطفیٰ، اخی مصطفیٰ، ہم راز مصطفیٰ، دم ساد مصطفیٰ. حضرت علی نے کہا نحنو اہل السنت والجماعت، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں. یہ سنیت کا نعرہ پہلی مرتبہ حضرت مولانا خورشید صابری صاحب نے نہیں لگایا ہے، یہ حضرت قاری صاحب کا نہیں ہے، نہ میرا ہے، نہ امام احمد رضا کا ہے، نہ امام بخاری کا ہے، نہ ترمذی کا ہے. پہلا نعرہ لگانے والا خود حضرت علی شیر خدا ہے.